آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ جب تک کارکن رہا نہیں ہوتے بانی پی ٹی آئی بھی رہائی قبول نہیں کریں گے۔ کہا حکومتی کمیٹی کے سامنے دو مطالبات رکھے ہیں، ایک سیاسی قیدیوں کی رہائی اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے سنانے کی اجازت دینے کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر افسوس ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم آیا ہے، اس ترمیم نے تو عدالتی نظام کو بالکل مفلوج کر دیا ہے۔ عملاً اس وقت ملک میں مارشل لا ہے، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے۔ ہاں اس وقت جو ہے وہ جیل میں جو ہے اس دن ہماری ملاقات ہوئی، کسی قسم کی اس کے اوپر جو ہے کوئی پریشر، کوئی ٹینشن کوئی نہیں تھی، بلکہ وہ فرم تھے اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں تب نکلوں گا جب میرے ورکر نکلے، میں تب جو ہے نا بات کروں گا جب میرے ورکر کے ساتھ جو ہے نا سلوک ٹھیک ہو جائے۔ دو ہم نے مطالبے رکھے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ورکر بشمول خان اور لیڈرشپ ان کو رہا کیا جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو 9 مئی اور 26 نومبر کو واقعات ہوئے ان کی جوڈیشل انکوائری سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججوں کے قیادت میں بنائی جائے تاکہ انصاف ہو۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ جب تک کارکن رہا نہیں ہوتے بانی پی ٹی آئی بھی رہائی قبول نہیں کریں گے۔ کہا حکومتی کمیٹی کے سامنے دو مطالبات رکھے ہیں، ایک سیاسی قیدیوں کی رہائی اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے سنانے کی اجازت دینے کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر افسوس ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم آیا ہے، اس ترمیم نے تو عدالتی نظام کو بالکل مفلوج کر دیا ہے۔ عملاً اس وقت ملک میں مارشل لا ہے، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے۔ ہاں اس وقت جو ہے وہ جیل میں جو ہے اس دن ہماری ملاقات ہوئی، کسی قسم کی اس کے اوپر جو ہے کوئی پریشر، کوئی ٹینشن کوئی نہیں تھی، بلکہ وہ فرم تھے اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں تب نکلوں گا جب میرے ورکر نکلے، میں تب جو ہے نا بات کروں گا جب میرے ورکر کے ساتھ جو ہے نا سلوک ٹھیک ہو جائے۔ دو ہم نے مطالبے رکھے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ورکر بشمول خان اور لیڈرشپ ان کو رہا کیا جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو 9 مئی اور 26 نومبر کو واقعات ہوئے ان کی جوڈیشل انکوائری سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججوں کے قیادت میں بنائی جائے تاکہ انصاف ہو۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پی ٹی آئی رہنما اسد قیصر کہتے ہیں کہ جب تک کارکن رہا نہیں ہوتے بانی پی ٹی آئی بھی رہائی قبول نہیں کریں گے۔ کہا حکومتی کمیٹی کے سامنے دو مطالبات رکھے ہیں، ایک سیاسی قیدیوں کی رہائی اور دوسرا 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات کی جوڈیشل انکوائری۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے فیصلے سنانے کی اجازت دینے کی سپریم کورٹ کے فیصلے پر افسوس ہوا۔ 26ویں آئینی ترمیم کے بعد عدالتی نظام مفلوج ہو چکا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم آیا ہے، اس ترمیم نے تو عدالتی نظام کو بالکل مفلوج کر دیا ہے۔ عملاً اس وقت ملک میں مارشل لا ہے، کسی کی انسانی حقوق محفوظ نہیں ہے۔ ہاں اس وقت جو ہے وہ جیل میں جو ہے اس دن ہماری ملاقات ہوئی، کسی قسم کی اس کے اوپر جو ہے کوئی پریشر، کوئی ٹینشن کوئی نہیں تھی، بلکہ وہ فرم تھے اور انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں تب نکلوں گا جب میرے ورکر نکلے، میں تب جو ہے نا بات کروں گا جب میرے ورکر کے ساتھ جو ہے نا سلوک ٹھیک ہو جائے۔ دو ہم نے مطالبے رکھے ہیں۔ نمبر 1 ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ ہمارے تمام ورکر بشمول خان اور لیڈرشپ ان کو رہا کیا جائے۔ دوسرا ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جو 9 مئی اور 26 نومبر کو واقعات ہوئے ان کی جوڈیشل انکوائری سپریم کورٹ کی سینئر ترین ججوں کے قیادت میں بنائی جائے تاکہ انصاف ہو۔ جب تک انصاف نہیں ہوگا ملک آگے نہیں بڑھے گا۔